اس رات کی فضیلت میں بہت سی احادیث اور اس کے بعد 15 تاریخ کے روزے کی فضیلت میں احادیث مروی ہے اور حضور سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس رات میں عبادت کرو اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو۔ حدیث شریف موضوع نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس رات میں تجلی خاص رحمت باری تعالی عرش آدم سے پہلے آسمان کی طرف آتی ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمتیں پکارتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ 14 شعبان کو شام کو مسلمانوں میں حلوہ پکا کر اس پہ فاتحہ دینے کا رواج ہے، تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اور بلا شبہ یہ جائز ہے۔ البتہ اس سے اور پہلے جو عرفوں کے نام سے عرفے نکالے گئے ہیں، ان کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ بدنوں کے معمول سے ہی ثابت ہے۔ یہ سب عورتوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ آج تک ہم سمجھے ہی نہیں کہ عرفہ کیا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے ایک جہالت یہ کر رکھی ہے کہ اس کو بھی 2 دن کر دیا ہے، اور کہتی ہیں کہ وہ نئے مردوں کا الگ اور پرانے مردوں کا الگ، نئے پرانے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے عقیدے میں ثواب کے معاملے میں کئی نئے پرانے مردوں میں جھگڑا نہ ہو جائے، سمجھا آپ؟ کل ملا کر کے یہ سب جہالت ہے۔ عرفے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور معمولات بزرگوں سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اب میں یہ پہلے کہتا رہا ہوں کہ خرچوں والے رواج زیادہ نہیں ہونا چاہیے، خرچوں والے رواج کم سے کم ہونا چاہیے۔ خرچوں والے رواج زیادہ ہوں گے تو غریب آدمی کی مٹی پلیت ہوگی، وہ رواج جب بن جائے گا تو کتنے غریب ہو اسے بھی کرنا پڑے گا، سمجھا آپ؟ شب برات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان تشریف لے جانا، جنت البقیع میں تشریف لانا ثابت ہے، تو بہت سے لوگ قبرستان جا کر کے اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کچھ جہالتیں چل رہی ہیں، اپنے یہاں تو نہیں ہے لیکن بعض جگہ بہت زیادہ قبرستانوں کو سجاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، یہ سب فالتو باتیں۔ ڈیکوریشن سجاوٹیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جہاں لوگ قبرستان جاتے ہوں وہاں اندھیرا ہو تو ان کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، ان کے لیے جو جاتے ہیں 1-2 بلب چلا دیے جائیں، روشن کر دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈیکوریشن سجاوٹیں سب فالتو باتیں ہیں، ان کے لیے چندے کرنا، لوگوں کو پریش ڈالنا، یہ سب بلا وجہ کی خرافات ہیں۔ روشنی جو ہوتی ہے اس سے جو قبروں میں جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی ہے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے روشنی۔ دنیا کی ان روشنیوں سے بے پرواہ ہیں، یہ زندوں کے لیے ہوتی ہے، انہیں ضرورت ہے وہ کافی 1-8 بلب جلا دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں ان راتوں میں جو عبادت کی جو راتیں ہیں، شب برات، شب قدر وغیرہ، ان راتوں میں لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے باہر کی آواز والے پروگرام کرنا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جلسے ہو رہا ہے رات بھر، کہیں بھی حضور سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تقریریں کی ہوئیں راتوں میں لمبی لمبی۔
लाउड स्पीकर लगा करके प्रोग्राम करने का मतलब यह है कि ना इबादत करो ना किसी को करने दो। समझे नहीं? घरों में औरतें कुरान शरीफ पढ़ रही हैं, जिक्र कर रही हैं, और कोई पढ़ना चाहे पढ़ ही नहीं सकता वो, समझा। और आजकल के जो प्रोग्राम हैं ये जलसे, इन्हें कोई कहे कि ये जिक्र है तो ये जिक्र भी नहीं है। ये आजकल के ज़्यादातर जलसे मेरे ख्याल में तो पूरी दुनियादारी हैं, बल्कि दुकानदारी है। साफ बात करना चाहिए, इनमें कुछ नहीं है। ज़्यादातर जलसों में ये ऊपर वालों का धंधा है हम लोगों का, और नीचे वालों का मजा है, समझे आप? लंबी लंबी रकमें तय हो रही है, निशावर नोटों की हो रही है, और तकरीरें भी जोशीली जज्बाती, समझे आप? समझाने के बजाय चीखो पुकार, समझे आप? इनको जिक्र नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर के ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इन रातों में अगर हो भी तो बाहर की आवाज़ ना हो, अंदर की आवाज़ हो, और थोड़ी बहुत देर कुछ समझा दिया जाए और लोगों को इबादत व जिक्र करने का मौका दिया जाए, समझा? और बाकी मेरी गुजारिश है, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। आने वाली इस रात में अल्लाह तबारक व तआला हमारे आप सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए।